جہل وہاں اسی جنگ میں مارا گیا، جنگ بدر کے. جنگ بدر میں 2 نوجوان بچے تھے، 2 نوجوان بچوں نے جو معلومات حاصل کی کہ ابو جہل کون ہے اور کس جگہ ہے ہمیں جاننا ہے. ان کا نام معاذ اور معاوض، بعض روایت میں معاذ ہے، معاذ نام تھا. تو حالانکہ ابو جہل کے مشکل دستہ تھا اس کی حفاظت کے لیے. وہ یہ لوگ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نکلے اور جا کر انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا. ایک نے حملہ کیا تلوار سے، نوجوان بچے نے، اور اس کی ٹانگ پنڈلی کاٹ. دوسرے نے مارا، وہ نیچے گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا، ابو جہل کا کیا ہوا؟ ابو جہل کا کیا ہوا؟ کوئی بندہ خبر لے کے آؤ اس کی، وہ بچا کے نہیں بچا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں، وہ گئے، دیکھا تو ابو جہل وہاں تڑپ رہا تھا. ابو جہل وہاں تڑپ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا، ہاں اللہ کے دشمن، سنا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اب یہ مرتے وقت بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا. جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو موت کی سختی بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ہدایت لانے کا ذریعہ نہیں بنتی. طرح طرح کی گالیاں دے رہا تھا مسلمانوں، صحابہ کرام کو برا برا کہہ رہا تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اپنا جو سانس لیتے تھے ختم کرنے کے لیے. تو اس نے بڑی عجیب گالی دی، اور مجھے پتہ نہیں سردار کے گردن پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، پاؤں کہاں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہتے ہیں داستان میں جب اس کی گردن اتارنے لگے تو کہنے لگا ذرا نیچے سے ذرا گردن اڑانی ہے، گردن اتارنے ذرا نیچے سے اتار. کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ جب سرداروں کی گردنیں رکھی جائیں گی نا وہاں کہ کون کون مارا گیا تو میری گردن سب سے اونچی ہوئی. ایسا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں عقل کا فارغ آدمی تھا، اور اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا. اب اس کی حکمت دیکھو کیا ہے، دادائی کیا ہے. اس لیے اس کو بجھا کہا گیا. اگر نام کی چیز اس میں آئے گی، مرتے وقت نہیں کہہ رہا ہے کہ جب سرداروں کی گردنیں وہاں رکھی جائیں گی جو قتل ہوئے تو میری گردن سر سے اتارنا، میری گردن سب سے اونچی. یہ تکبر اتنا تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ہے. فرعون سے بھی بدتر ایک لحاظ سے کہ جب فرعون کی جان نکلنے لگی نا، وہ دریا میں اس کے مارنے والے غرق ہو گئے اور وہ غرق ہوا تھا، تو اس وقت اس کو بھی توبہ کا خیال آ گیا اور اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آیا. تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. اب ایمان کا نہیں مسئلہ، موت کے اثرات کو دیکھ کر اپنے سامنے اب کہہ رہی ہوں کہ میں ایمان لے آیا، اس کے منہ مٹی ڈال دی. تو وہاں کے اس کو بھی موت کے وقت کوئی توبہ کا خیال آ گیا اور اسے زبان سے کلمات کہہ دیے کہ میں موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لے آیا. لیکن یہ جو تھا اس کو وہی شرک اور وہی تکبر دماغ میں تھا اور اس قسم کی بات نہ سوچی. اس لیے حضور نے پاس پوچھا فرمایا یہ میری امت کا حکم ہے. تو جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، اسلام کی دعوت کی، اس دن سے یہ آپ کے مخالفت میں شامل تھا اور پوری زندگی مخالفت میں خرچ کر دی. اور یہ کوئی پرایا شخص نہیں تھا، قبیلہ قریش کا آدمی تھا. مکہ والے سارے کے سارے عام طور پر اس کی مان کر چلتے تھے، لیکن اب اس نے اپنی ساری کی ساری صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کا تکبر یوں توڑا کہ بچوں کے ہاتھ مارا گیا. بچوں کے ہاتھ وہی لشکر جو لے کے آیا تھا 1000 کا، ہاں جی، وہی لشکر وہاں تباہ و برباد ہوا. جس مال پہ اس کو بھروسہ تھا وہ مال ہمارے غنیمت بنا
اور جو ناچنے والی ساتھ لے کے آیا تھا کہ ہم وہاں مسلمانوں کو قتل کریں گے اور پھر وہاں خوب ناچ گانا کریں گے، 3 دن یہاں ٹھہریں گے، خوب جشن منائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ سب دکھا دیا کہ بھائی یہ اسلام اس دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا، اسلام اس دنیا میں سکڑنے کے لیے نہیں آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا میں پھیل کے رہے گی۔ الحمدللہ آج بھی اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا شکر احسان ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی مسلمان ایک بہت عظیم مذہب اور عظیم دین کو الحمدللہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ جی اللہ پاک کا شکر ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دیندار کو ختم کرنے کے لیے سازشیں پروپیگنڈے ہوتے رہے، ایسا بھی ہوتا رہے گا، یہ اس طرح ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، دینداروں کی حفاظت کرنی ہے، دین شخص کو بچانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہمیں چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ان تعلیمات کو عام کریں، اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں، تھامیں۔ ہاں جی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے نظریے سے نہ پھیر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اب ہر طرح کی قربانی دے کر ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا، اپنے شخص کو نہیں چھوڑنا، اپنے تہذیب کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ قلم چلتا عقیدے پر، قلم چلتا عقیدے پر، عقیدہ ہی نگاہ